جی السلام علیکم ناظرین، نصیر ملک از ہیئر ود دا پروگرام ڈیسیژن ٹائم. تو ناظرین جو پہلے ہم نے پروگرام کیے ہیں، ہم نے 3 پروگرام جو ہیں وہ پشاور انسیڈنٹ پہ کیے ہیں. سو وی آر موونگ آن ٹو ڈفرنٹ ٹاپکس، بٹ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا اپنے شوز میں کہ ہم جو ہے وہ اتھارٹیز کو انفارم کریں گے. تو آئی ہیو اسپوکن ٹو دا ہیڈ ٹیچر آف پشاور اسکول، پشاور کینٹ پبلک اسکول، آرمی پبلک اسکول، اور ان کو طارق صاحب کو آئی کنوے دا میسیج. ہم نے بتایا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو کتنا کنسرن ہے اس انسیڈنٹ کے اوپر، اور کتنا شوق ہے اور کتنے غمزدہ ہیں لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں. تو ہم نے پیغام پہنچایا ہے آپ سب لوگوں کا، آپ لوگوں نے جو ٹیلی فون کالز کیے ہیں یا جو آپ لوگوں کی ای میلز آئی ہیں، جو میسیجز آئے ہیں. تو کرنٹلی جو ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی سی کچھ اپڈیٹس دیتا ہوں. اپڈیٹس کے بعد جو ہے میرے پاس آج پروگرام سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. The program is about the local politics here. The elections are coming very soon. تو اس کے لیے ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کو یہاں پہ انوائٹ کیا. I'll introduce her in a few minutes. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ڈاکٹر بابر اوان، he will be joining us from Pakistan. He's a senator and he's an ex-minister of law and justice as well. تو بیفور آئی گو فردر میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی اپڈیٹس دے دیتا ہوں کہ اپڈیٹس دس لاسٹ ویک کی اپڈیٹس کیا ہیں. اس میں it looks like the business as usual in Pakistan. There is they're claiming to be united, all of them in Pakistan, but is still the political parties, they have some issues. There is religious parties, they have issues as well on some of them. those military courts جو بنائی گئی ہیں یا اس کے اوپر وہ انہوں نے جو 20 یا 30 جو بھی نکات رکھے ہیں اس کے اوپر there is still differences there. They have not managed to resolve. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور جو خبر اس ہفتے میں جو ہے وہ آئی تھی، خادمین حرمین شریفان شاہ عبداللہ جو ہے وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، ان کا جنازہ بھی ہو گیا کل. عمران خان جو ہے وہ آلریڈی مکہ گئے ہوئے ہیں، سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے. تو ان کا ایک ریسنٹلی ان کا ایک بیان آیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں گے لیکن صرف KPK سے، ہم نے جو ہے وہ باقی صوبوں سے نہیں لڑنا ہے الیکشن سے. دس از دا سو فار اپڈیٹ. لیکن ابھی تو بہت ٹائم ہے سینٹ کے الیکشن میں، تھنگس کوڈ چینج. لیکن دس از وٹ عمران خان از سیئنگ سو فار. جو گستاخانہ خاکوں کے متعلق جو ہے وہ پاکستان میں دینی جماعتوں کے ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ انگلینڈ میں بھی آبزرو کیا گیا ہے، جگہ جگہ ہر سٹیز میں جو ہے وہ اپنے پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. لندن، برمنگھم، بریڈفورڈ، مانچسٹر، ایوری ویئر ویر ایور دا مسلم کمیونٹی از لیونگ. تو ایک اور جو ایشو اس ویک میں جو ہے وہ آیا ہے، وہ لیٹر جو ہے وہ ایرک پکل کا جو لیٹر آ گیا ہے ماسکس کو اور سم فیتھ آرگنائزیشنز کو. اس لیٹر کا کچھ جواب جو ہے وہ کسی جگہ پہ اس کو مناسب طریقے سے لیا گیا ہے، کسی جگہ پہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. تو میں 2-3 جو ہیں وہ اسکالرز ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. ایک ہمارے امام قاسم صاحب جو ہیں، ہی واز ان مائی پروگرام لاسٹ ویک ایز ویل. ہی از اے ینگ اسکالر فرام لیڈز. تو قاسم صاحب کہتے ہیں کہ لیٹر کے بارے میں کہ لارجلی پازیٹیو بٹ آلسو سیڈ دیٹ ریڈیکلائزیشن از بینگ bred online rather than within the mosque themselves. He also said, we don't believe mosques are inciting hatred or ideology, preparing people to be extremists. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے تھوڑا مزید اس کے بارے میں کہا ہے کہ but some of the terminology, especially in 1 or 2 sentences, could have been phrased better. اور اس کے علاوہ مسلم کونسل آف برٹن جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اس کا رسپانس کچھ اس طریقے سے دیا ہے کہ ہارون خان ڈپٹی سیکرٹری جنرل آف مسلم کونسل آف برٹن، ان کا کہنا ہے کہ از مسٹر پکل سیریسلی سجیسٹنگ ایز ڈو ممبرز آف دا فار رائٹ دیٹ مسلمز اینڈ اسلامز آر inherently apart from a British society. That is what Harun Khan said. اور اس کے علاوہ جو ہے Bradford Council of Mosque, they have criticized the letter as well. So
آج کی جو پروگرام ہے اس کا میں آپ کو اپنے گیسٹ سے تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں عشرت علی. عشرت علی شی از دا کینڈیڈیٹ فار پارلیمنٹ کنسرویٹو ہڈرسفیلڈ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا جتنا جلدی ہو سکے ہمارے ڈاکٹر بابر عوان صاحب کو بھی جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پہ لیں اور ان سے ڈسکس کریں جو ایشوز ہیں ریسنٹلی, جو ریسنٹ سچویشن ان پاکستان اینڈ آن ٹیررزم. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں عشرت علی کی طرف جاتا ہوں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم عشرت علی, ویلکم ٹو مائی پروگرام. وعلیکم السلام نصیر بھائی. سب سے پہلے کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کروں, اپالوجیز, میرا نام عطرت علی ہے. عطرت علی. اور تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پرائم ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے, ادھر بلایا ہے, تھینک یو ویری مچ. You're welcome, thank you. Could you just tell us a little bit about yourself? جیسے آپ نے مجھے انٹروڈکشن میری کرائی ہے, میرا نام عطرت علی ہے, اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں ایک ماں ہوں. I'm a mother, I've got 2 daughters. MashaAllah. اور میرے شوہر کا نام عمران علی ہے, اور ہم ڈیوزبری میں رہتے ہیں. But you're contesting in Huddersfield Central, am I right? I am. I live 5 miles away in Dewsbury, which is part of Kirklees, which is part of Huddersfield. Right. And I'm very happy, very pleased to have been selected as the parliamentary candidate to represent Huddersfield Central in the general election 2015 against my opponent, Barry Shearman. I'm very pleased to have been selected. یہ Huddersfield کے لیے پہلی دفعہ ایک مسلمان اور پہلی دفعہ ایک ایشین کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ہوئی ہے ہڈرسفیلڈ میں. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی. Your Urdu is mashallah very good. آپ نے تو مجھے ڈرا دیا تھا کہ your English, your Urdu is not very good. معاف کیجیے, میری اردو فرسٹ لینگویج تو نہیں ہے نا, انگلش از مور کمفرٹیبل فار می. لیکن آئی تھنک ہڈرسفیلڈ کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہڈرسفیلڈ نے اور کنسرویٹو پارٹی نے ایک مسلمان کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیا ہے, اور آئی تھنک دیٹ ہڈرسفیلڈ کے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ مجھے الیکٹ کر کے نہ صرف میرے لیے لیکن دا ہول کمیونٹی کے لیے ایک آواز بنائیں اور اپنی جو ایشوز ہیں, اپنے جو مسائل ہیں وہ ویسٹ منسٹر تک پہنچائیں اس میرے تھرو. اینڈ آئی تھنک ایز اے کینڈیڈیٹ I'm a part of that community. I'll be coming to that. We just like to know a bit more about yourself. About myself. First. Yeah. So yes, as I said, I'm married. I've got children. Or my children are the reason that I came into politics, because I wanted to see a better future for my children growing up and a better environment to bring them up. I'm not a career politician, like I said to you before. By trade, you could say I'm a scientist. I work within the pharmaceutical companies. پچھلے 18 سال سے میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ کام کر رہی ہوں in research, development, as well as sales and marketing and management. So what made you think to come to the politics then? I've always had a real interest in politics. My interest stemmed from school days, to be honest. جب میں 17-18 سال کی تھی, A levels کر رہی تھی at Heckman Wright Grammar School, اس وقت میں اور میرے چند کولیگز ہم نے ایک فورم سیٹ اپ کیا تھا, ایک ایسوسیشن جس کا نام تھا ینگ کنسرویٹیوز, اور اس کی فاؤنڈنگ ممبر بھی میں تھی اور چیئرمین بھی تھی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دی ایسوسیشن واز an avenue to debate and discuss within a college environment issues that were important to youngsters within politics. So it really helped me engage. And also my colleagues and I at the time, we debated, we were very avid debaters, and in fact we were runners-up in the Yorkshire Debating Championships at college level. So that was my initial introduction to politics. You started at a very early age, didn't you? Yeah, and then as time progressed, obviously I went on to university and I studied science. So I moved away from politics, I guess, and got on into the practicalities of life. And after getting married and having my children, I rejoined the Conservative Party.
as a member of the Dewsbury Association. And I think as a mum and growing up in Yorkshire and working, I began to look around in the environment, and particularly the one thing that affected me was the fact that I felt as a Muslim female and as a mum, as a working mum, I felt totally underrepresented by the political process and by British politicians. I felt that, you know, if you look at us as a community, we're a big community, but if you look at the number of Asians within British politics and the number of politicians that we've got of Asian origin, and not just Muslim origin, but of Asian origin, is very few. I think on the whole, we're very underrepresented. And that was one of the reasons that spurred me to go into politics and to put my name forward. As well as colleagues and acquaintances, they always encouraged me and said, we think that you'd be a fantastic role model to go into politics, and we think that you'd actually represent the community very well. So I mean, what made you think to join Conservative? Why not other parties? Like, there is mostly people, mostly Pakistanis, they intend to go. Now there is going to the other parties as well. There is Liberal, even all the parties they're going. But what made you think going to the Conservative Party? I think you're right. हमारे जो एशियन लोग हैं अक्सर लेबर पार्टी को ज्वाइन करते हैं. ये अरसे से as a habit कह सकते हैं. It's become we support the Labour Party, and I ask the question, why do you support the Labour Party? And quite often the youngsters will say, because our forefathers did. We've always supported them without having any sort of rational idea on policy or reasoning as to why they support the Labour Party. A lot of it is habit. And I think in the 60s, 70s, when our forefathers came to the UK, the Labour Party probably served a purpose and represented that community. But I feel growing up now in the 20th century and growing up in a more modern Britain, we're moving into the next generation of Pakistanis, overseas Pakistanis, the sort of second generation of Pakistanis. I feel that the Conservative Party far better represents us. If you look, for me, growing up, the things that were important to me and my family, and something that was encouraged by my parents, was hard work, striving to better yourself, working hard to achieve the next rung on the ladder, and very strong sort of family and moral values were always really instilled into me from a young age. And I think the Conservative Party actually represents those values. What the Conservative Party stands for is encourages, you know, that family network, encourages marriage, encourages pushing children to better themselves. I'll be coming to that as well during my program. तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हडर्सफील्ड सेंट्रल से आ रही हैं, right? अनटेक कंटेस्ट कर रही हैं. सेंट्रल जो है, I think I understand there is 12,000 plus Pakistani families living there, the voters. हाँ, तकरीबन the total population जो हडर्सफील्ड सेंट्रल की है 80,000. It's about 80,000 total population. और उसमें talking about Pakistanis, Pakistani community जो है, मुसलमान Pakistani community तकरीबन 14,000 है. About 14,000 Muslims of Pakistani origin. Now, if we look at that even further, to include the total Asian population, उसमें Sikh, Hindu, Bangladeshi, Indian, all those demographics, if we include all of those, we're looking in the region of about 17 to 18,000 in total of Asian origin. But the total Pakistani and the Muslim community, we're talking about 14,000. Yes. So we would, like, I mean, if I look at the last election, 2010, and there was Gary Sherman, Labour, and he won, and he had 15,725 votes. And the second one was Conservative, 11,253. And there's a difference is only 4,472. When you said you're, you know, Pakistanis and Sikh and Hindu community, आप क्यों ऐसा समझ, आप क्या समझते हैं कि why you are the best candidate for them? I think आप क्या आप समझते हैं कि आप better represent कर सकती हैं हम सबको?
Of course, I think as far as the Muslim community is concerned and the Asian community, मैं उनसे हूँ, and of course I can represent them better. उनके जो issues हैं, उनके मिसाइल हैं, वो मेरे मिसाइल हैं. I live in that community. My children go to school in that community. I'm a part of Kirklees. I understand the councillors. I am one of them, and whatever affects those culturally, whether that's culturally or in terms of religion, in terms of language, I feel that I can communicate with that community a lot better. And people have said that to me on the doorstep when I've been out chatting, particularly हमारी जो Asian ladies हैं. I've been to, quite recently, I've been into the masjids. There's been a few ladies events, the milads. And they've said to me, the older generation, कितनी हमें खुशी होती है कि आप जो है ना यहाँ हमारे लिए, you're speaking up for us and we can communicate with you. हम अपनी ज़बान, जैसे उर्दू है, पटवारी है, हम अपनी ज़बान समझ सकती हैं. We find that a privilege. We've had an MP in Huddersfield for 35 years, Barry Sherman, a Labour MP. He's been here 35 years. और हम उसको हर दफ़ा हम वोट उसको देते हैं. लेकिन we don't see him and he doesn't communicate with us, and we find it difficult to communicate with us. And the amount of du'as and the amount so of you believe, that आप we've believe had, करती हैं कि you are the better representative. Absolutely. To represent the Asian community without shadow of doubt, I feel that I'm well equipped to represent you. I think I'm eloquent and I can... Could I just stop you here and take a telephone call? There is somebody who's on the line. Yeah, of course. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरा नाम उमार अफजल है. जी कहाँ से बोल रही हैं उमार अफजल? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की. जी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ. जी बोलिए हमारा. जी मैं बस इतरत साहिबा से बात करना चाहूँगी. जी बोलिए, वो आपकी बात सुन रही हैं. प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. First of all, I'd like to apologize. Last week आपकी इनवाइट मिली कैंपेन लॉन्च के लिए, लेकिन मेरी मसरूफियत या कुछ नहीं है. आपने बहुत अच्छा फंक्शन मिस किया है. जी आपने बहुत अच्छा फंक्शन मिस किया है. I know. Maps told me and I regret that. लेकिन मुझे उससे पहले इतनी मसरूफियत थी कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका. चल, no problems, next time इंशाल्लाह. इसके अलावा मैं आपके ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि इस्रत बाजी को मैं पर्सनली जानती हूँ. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन एंड डिजर्विंग कैंडिडेट फ्रॉम हडर्सफील्ड. इनका मोटो विन एंड चेंज है. शी इज़ सीरियस अबाउट विनिंग एंड ब्रिंगिंग चेंज. इसलिए अपनी टीम एशियन जो हमारी है कम्युनिटी, स्पेशली हडर्सफील्ड से, उनको अपील करती हूँ कि हमारी मुसलमान बहन को, पाकिस्तानी बहन को सपोर्ट करें. Thank you very much, Amara, for your telephone call. When they get a chance for us, so इनके लिए वोट करें आने वाले इलेक्शन में. बस इतना ही कहना. जी thank you very much, Amara, for your telephone call. Thank you very much. Allah Thank Hafiz. you very much. Oh. तो आपके पास जो है there is fans आपके मैनचेस्टर में है, हर तरफ आपके fans. असल में कितना अर्सा हो गया, पिछले 4-5 साल से मैं काफ़ी कम्युनिटी वर्क कर रही हूँ. वो मैनचेस्टर में, यॉर्कशायर में, ब्रैडफोर्ड में, ड्यूसबरी में, तमाम शहरों में काफ़ी कम्युनिटी वर्क कर रही हूँ. इसलिए I have a lot of women that I've worked with in particular. Right. And Amara is one of them. So वो बात कर रही थी मेरा जो मेरा इश्रत, जब मैंने जो मेरा प्रोग्राम है ना, मेरी प्रोग्राम में पर्टिकुलरली जो है ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि लोग शामिल हो सकें. अच्छा. That's why we have the callers keep coming and talking to us. Basically प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वो बात करें. अगर आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन है या हमारे साथ कोई क्वेश्चन है उनका, तो वो इसके लिए जो हम ऑनलाइन टेलीफोन कॉल्स काफ़ी लेते हैं. सॉरी, आई हैव टू गो टू द अनदर कॉल नाउ. No, that's fine. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन? हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो. Yeah, we could hear you. Please go ahead. हेलो. I think there is a problem with the telephone call there. आप जब नाज़रीन ज़रा आपको बताते चलूँ मैं कि जब आप टेलीफोन कॉल करें तो प्लीज़ अपना जो है वो टीवी का जो वॉल्यूम है उसको डाउन कर लें या उसको जो है वो पॉज पे कर लें, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है जब आप आपकी टेलीफोन कॉल लेते हैं तो उसमें इको इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि स्टूडियो में ज़रा कॉल लेना मुश्किल हो जाती है. तो इंशाल्लाह वो विल बी कैरी ऑन
taking the telephone calls. We have to go for a break here as well. تھوڑی دیر میں ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر میں بریک کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کی ٹیلی فون کال بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے, ساتھ عطرت علی سے بات بھی کرتے رہیں گے ساتھ, اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ جو ہے ڈاکٹر بابر صاحب بھی ہوں گے. تو آپ بلیو کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کمیونٹی کو بیٹر ریپرزینٹ کر سکتی ہیں؟ بالکل 100%. تو آپ کی ابھی آپ کی تھوڑا سا پارٹی کی طرف آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں. ابھی میں نے یو آر کرنٹلی چیئرمین اینڈ یارکشائر اینڈ ہمبل کنزرویٹو فورم. کنزرویٹو فورم, رائٹ. Can I just take a quick call? جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, who is calling and where from? میں شمونہ خان بول رہی ہوں ہٹ سے. میں عطرت سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی شمونہ خان آپ بولیے پلیز, عطرت آپ کی بات سن رہی ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شمونہ بول رہی ہوں, آپ کو میں جانتی ہوں. یو آر ریئلی ویری ہمبل اینڈ کائنڈ لیڈی. I just want to know what the Conservative or the you will do for the people and especially for the women of Huddersfield. Her question is, yeah, thank you very much for your telephone call. Did you get the question? What's the Conservative Party What you women will of do for Huddersfield? the women of Huddersfield? Sorry, what you will do for the women of Huddersfield? Any specific programs for the betterment of the women, especially Asian women living here? Right, okay, we got your question here. We'll go to Ithrat. Ithrat, did you understand the question? Yes, I got the question. Right, yeah. they want to know, the ladies want to know what you will do for us. For Huddersfield. Right. Can I just quickly go for a break here, and when we come back, we'll carry on from this call, from that question. Yeah. Absolutely. ناظرین ذرا ابھی یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عطرت علی سے بھی بات جاری رکھیں گے. جو کوشچن ابھی ایک جو ہے وہ لیڈیز نے ٹیلی فون کر کے کیا, ان کا کوشچن کا آنسر بھی کریں گے. ساتھ ساتھ جو ہے ہم ٹیلی فون کال آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب اس کے بعد جب ڈاکٹر بابر امان صاحب آئیں گے تو پھر وہ کافی لمبی کال ہوگی. تو اگر آپ ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے, یا اگر ای میل کرنا چاہتے ہیں, there is an email address there as well. Thank you very much, and I'll see you shortly after the break. You got a السلام علیکم ناظرین, اینڈ ویلکم یو بیک آفٹر دا بریک. جیسے بریک سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہے پاکستان سے, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے. اینڈ we'll be talking to him on a few issues, particularly on the courts, because he's an expert, he's a law expert, so he will tell us clearly about the courts, how the military courts will be working. جیسا آپ لوگوں پچھلے 2-3 پروگرام بھی کیا, اور آپ لوگوں کا یہی کنسرن ہے کہ the people are not understanding exactly what's how independent these courts will be. So I'll just go straight to Dr. Babar Awan Sahab. Ji assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام. Dr. Babar Awan Sahab, could you hear me okay? Yes, I can hear you very clearly. Well, thank you very much for your time. I understand it was a very short notice for you. No problem. Thank you. We really appreciate your time. That's how we'll just go straight to the questions now. Babar Awan Sahab, ایک تو یہ بتائیے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں یا اسپیشل کورٹس بنائی گئی ہیں, یہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں؟ I mean, my understanding is any trial goes in the courts will have to seek permission from the government. Also, FIR will have to be registered in the police station. Yes, there is absolutely no doubt about it. What you understood is very correct. Right. اصل میں پاکستان میں جو مقدمات بنتے ہیں, there are stages. First is the pre-station stage. Somebody goes to the police station and lodges a report. Then that police station is going to chalk out a complaint, which is known as FIR. FIR جب کاٹی جاتی ہے تو پھر انویسٹیگیشن اسٹیج کمنس کرتی ہے. And investigation stage کے اوپر it is entirely the prerogative of police کہ وہ کسی کو گناہگار کرے, کسی کو بے گناہ کرے, کسی کو عدالت میں پہنچائے, کسی کو ہوتے ہیں. اور
in the country, unfortunately. Branch वो भी political influence में है, उसमें ये फैसला होता है कि किसको prosecute करना है, and who is going to be let off before indictment. If at all the prosecution is launched, उसको कहते हैं उर्दू में चालान पेश होता है अदालत के अंदर. Then for instance the business of the court तो देखती है कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं इनके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. इसलिए जहां तक इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है कोर्ट्स तो इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं होगा कि एक एडिशनल लॉ में डाली गई है दफा. वो ये कहती है कि अदालत फैसला करेगी कि कौन मुजरिम है और कौन ऐसा है जिसका केस भेजा जाएगा मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में या स्पीडी ट्रायल कोर्ट हेडेड बाय मिलिट्री पर्सनल. आज आपने सुना हो नहीं सुना तो मैं वहाँ जो उर्दू वाले हैं या दूसरे लोग जानना चाहते हैं, पाकिस्तानी जानना चाहते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि जो अफगान महाजरीन है 33 साल से पाकिस्तान में 65 लाख लोग पड़े हुए हैं और कारोबारों पे उनके कब्जे किए हुए हैं, जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, पासपोर्ट हमारे लेके हमें बदनाम करते हैं, वो हमारे शनाख्ती कार्ड लेके घूमते हैं. तो यूएनएचसीआर ने 33 साल बाद, ये वही जो यूएनएचसीआर है जो कभी बिहारी मुहाजिरीन पे नहीं बोलता, बर्मा के मुहाजिरीन पे नहीं बोलता, कश्मीर के मुहाजिरीन पे नहीं बोलता, लेकिन उसने कहा जी कि इनकी हिफाजत आप करें और इनको आप मेहमान बना के रखें. इट हैज टू एंड समवेयर. सो द गवर्नमेंट इज देयर टू डिसाइड कि किसका केस जाएगा मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में और किसका नहीं जाएगा. लेकिन एक सवाल यहाँ पे जी सॉरी डॉक्टर साहब टू इंटरप्ट यू है. एक क्वेश्चन यहाँ पे जो उठ रहा है, जब मेरे पिछले प्रोग्राम से काफी लोगों ने फोन करके कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो किसी का लिंक, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक जो है वो असेंबली से बन जाता है या वहां पे जो पार्टी बैठी हुई है किसी से बन जाता है, तो क्या उनको ट्रायल करने के लिए वुड इट नॉट बी डिफिकल्ट फॉर द आर्मी? No, for the army it's not difficult because it is the government which takes the decision to send the case to the court for the purposes of trial. Once it comes to the court, there won't be any difficulty under the law. I don't see that. लेकिन ये है कि उससे पहले अगर हुकूमत उस सियासी जमात से जिसका किसी का लिंक है और ऐसा होता है और ऐसा पाकिस्तान में और सारी दुनिया में माजी में भी हुआ है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग belonging to different walks of the life they commit very heinous crimes. अगर ऐसा होता है तो फिर हुकूमत क्या सौदेबाजी शुरू कर देगी या मुल्क को देखेगी, कानून को देखेगी, आईन को देखेगी, अवाम को देखेगी, अमन और अमान को देखेगी, मईशत को देखेगी, मुआशरत को देखेगी? ये सवाल पैदा होता है. इस गवर्नमेंट में तो आई डोंट सी कैपेसिटी ये कोई इंडिपेंडेंट फैसला कर सके. तो यानी कि आप बिलीव करते हैं कि अगर कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो गवर्नमेंट जो है वो समझ नहीं आया कौन सी साइड पे खड़ी होगी? आप समझते हैं कि आफ्टर दिस बिग इंसिडेंट जो पाकिस्तान में मासूम बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट और आर्मी विल दे नॉट बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? I think the whole nation is on the same page, army is on the same page, लेकिन गवर्नमेंट ये ताजरों की हुकूमत है, तिजारत में लगी हुई है, to say, लेकिन उनका आप देख लें. मैं I give you a practical example. Last week the army chief Raheel Sharif was in UK, in your country. Yes. उससे पिछले हफ्ते में he was in Afghanistan. उससे पिछले महीने में he was in America. When I'm speaking to you people and the people in England and across the Europe, right now he is in China. तो दुनिया को पता है कि ये कारोबारी ताजर लगे हुए अपने कारोबार में और इनको परवाह नहीं है बाकी चीजों की. इसलिए people are now looking towards, unfortunately not to the parliament, unfortunately not to the prime minister, unfortunately not to the executive authority, rather they feel comfortable to talk to the army chief in Pakistan. Right. So who's running the country? Yes, it is the fault of the executive. जो ये नवाज शरीफ की गलती है, उसकी हुकूमत की गलती है. मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब आप कहते हैं कराची में पुलिस नाकाम हो गई तो फौज को भेजो, रेंजर्स और फौज सीधे वर्दी में है. जब आप ये कहते हैं कि फाटा में हम नाकाम हो
یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فوج کو بھیجو, تو پھر باقی دنیا کوئی اندھی نہیں ہے, نہ اوبلیوین میں لوگ اندھیرے میں رہتے ہیں. They are looking at the situation very closely, and I must remind everybody that Pakistan is one of 8 countries which has the nuclear capability and it has the ballistics capability as well. اور لوگ آنکھیں بند کر کے نہیں سو سکتے جس طرح ہمارے قرآن سو رہے. Right, thank you very much. This is like clear now. اچھا دوسری چیز جو ہے آپ کی ریلیٹڈ, you're an expert in law اور آپ کا تعلق بھی کورٹ سے ہے, تو بابر اعوان صاحب, چودھری افتخار احمد کے پاس جو ہے وہ کافی پاور تھی اور he had all the nation behind him as well. تو کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کم از کم جو کورٹس ہیں ان کا سسٹم مضبوط کر کے جاتے, وہاں سے کرپشن ختم کرتے, وہاں کورٹس کو ایک مضبوط کورٹس بنا دیتے, ان کے پاس چانس تو تھا. Yes, of course, but it is so unfortunate. He was not the Chief Justice of Pakistan. He was the person who was doing chief injustices in Pakistan. And the foremost example which I can readily cite to your listeners and viewers is کہ اس کا اپنا بیٹا جس کی چارپائی کے نیچے سے کروڑوں روپے نکل آئے, اس کے لیے وہ عدالت میں اس نے قرآن اٹھا لیا, کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے گاڑی کون سی چلاتا ہے. آپ کے گھر میں گاڑی آپ کی جائے تو آپ کی اما ابا کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی گاڑی آ رہی ہے. اس گاڑی پہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے CJP1, اور وہ اسی گھر میں آپ کی جس گھر میں چیف جسٹس رہتا ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ. وہ ایک سیاسی آدمی تھا. میرے تو آپ کو یاد ہے اور یہاں رہنے والوں کو بھی یاد ہے, میرا 8 سال اس سے جھگڑا چلتا رہا اس کی پالیسیوں کی وجہ سے, اور وہ پاکستان کو اس نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا پاکستان کا کوئی بیرونی دشمن ایسا یا اندرونی دشمن ایسا نہیں ہے جسے نقصان پہنچایا ہو. میں آپ کو ایگزامپل, اس نے ایک فیصلہ کیا, بلوچستان جس صوبے سے اس کا تعلق نہیں تھا, فیصلہ آباد کا ہے, اور وہاں سے وہ چیف جسٹس بن گیا, اور LFO میں ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اسے حل بتایا. وہاں اس نے ایک سو موٹر نوٹس لیا آن دی سچویشن آف بلوچستان, اور اس میں پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ اس نے لکھ دی. پیج 62 اور 61 کے اوپر وہ چارج شیٹ موجود ہے بلوچستان کے سو موٹر فیصلے پہ جو بدمنی کے اس نے بنایا. اس میں اس نے لکھا کہ حملے ہم پہ ہوتے ہیں, اس نے لکھا پاکستان اسلحہ سپلائی کر رہا ہے, پاکستان کی فلانے لوگ جو ہے وہ گاڑیاں سپلائی کر رہے ہیں بیرون ملک. تو ہی واز a mess for this nation, اور اس نے بڑا ہی معیشت کو نقصان پہنچایا. اس نے پھر اپنے دشمنوں سے بدلے لیے. وہ تو سیاسی آدمی تھا, اسی لیے آج اس کی کوئی عزت تو کوئی آدمی نہیں ہوگا, سے باہر نہیں نکل سکتا. آج بھی جب وہ نکلا ہے سرکاری عہدے سے تو اس کے ساتھ فوج کے 21 لڑکے 21 رینجرز آر پروٹیکٹنگ ہم. وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا. اس نے اتنے بڑے کام کیے پاکستان میں. اچھا بابر اعوان صاحب, یہ جو کورٹس بنائیں گے اس کو آج بھی نیوز آ رہی ہے کہ ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جب یہ کورٹ بن رہے تھے تو میں نے اپنے شو میں بھی کہا, اور میں آئی کیم پبلک, میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا, ممبر آف دی اپر ہاؤس, میں نے یہ بات کہی کہ گورنمنٹ اس کو کیبنٹ میں نہیں لے کے جا رہی اور نہیں لے کے گئی گورنمنٹ. اور بفور پاسنگ اینی بل آف دی ٹریجری سائڈ, it is incumbent under the constitutional law and the rules of procedure and business in the assembly کہ آپ اس کو لے کے جائیں پہلے کابینہ کے پاس, اس کو متفقہ طور پہ وہ پاس کرے. اس لیے کہ اسٹیئر کرنا ہوتا ہے ہاؤس کے اندر بل کو کیبنٹ میں, وہ نہیں لے کے گئے. وہ ڈھیلا ڈالا بل بنا رہے تھے, غلطیاں جان کے حکمران چھوڑ رہے تھے, اور غلطیاں چھوڑ کے چاہتے تھے کہ چیلنج ہو جائے. Now there are 7 petitions against these courts and it will be very horrific for Pakistan if the constitutional amendment is set aside. لیکن میرا خیال یہ ہے, and I must reveal this before your audience اور آپ کے listeners کے سامنے, کہ جو آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 238 ہے, 238 and 239, اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی constitutional amendment کسی کورٹ میں on any ground اور whatever ground چیلنج نہیں ہو سکتی. جب میں لا منسٹر تھا تو میں لے کے آیا تھا 18 اور 19 constitutional amendment, اس کو چیلنج کروایا تھا اسی سیاسی چیز جسٹس افتخار
رہی ہے. انشاءاللہ العزیز پاکستان نہ خطرے میں ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں باہر اس طرح کی کوئی صورتحال ویسی نہیں ہے. پوری قوم اکٹھی ہے اس ایشو کے اوپر کہ پاکستان کو اپنی رٹ اور پاکستان میں رول آف لا اس کو ہر قیمت میں برقرار رکھنا چاہیے اور بحال کرنا چاہیے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم یہ کتنی انفارچونیٹ ہے کہ کرائسس آفٹر کرائسس ابھی جو ہے وہ ایک چیز ختم نہیں ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. ابھی وہاں پہ پیٹرول کا مسئلہ بن گیا ہے, گیس اور بجلی کا سلسلہ بھی آلریڈی چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے انکمپیٹنٹ ہے, ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے جو وہ الیکشن سے پہلے کلیم کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ ساری ٹیم موجود ہے جو ایک اچھا نظام چلا سکتی ہے یا اچھا ملک چلا سکتی ہے. کیا کہتے ہیں بابر صاحب آپ اس پہ؟ ان کے پاس منی لانڈررز کی ٹیم تو بہت اچھی ہے, قبضہ مافیا کی ٹیم بھی بڑی اچھی ہے, پراپرٹی ڈیلروں کی ٹیم بھی ان کے پاس بہت ہی زبردست قسم کی ہے, اور تاجر جو بینکوں کے قرضے کھاتے ہیں وہ بھی ٹیم ان کے پاس کی. انفارچونیٹلی جو راجنیتی ہے یا ایک اچھا رول دینا ہے وہ بالکل دوسری بات ہے, یہ تاجر کبھی نہیں دے سکتے. جو اس وقت اصل کہ پاکستان کے لوگ بدقسمت نہیں ہیں کہ پاکستان کے بدبخت سیاسی نظام میں ایسے بدبخت لوگ آ گئے ہیں جو عوام دشمن پالیسی بناتے ہیں, عوام دشمن فیصلہ کرتے ہیں, عوام دشمن ان کا رویہ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ایسی چراگاہ ہے جہاں سے ڈالر بناؤ, جہاں سے پاؤنڈ اسٹرلنگ بناؤ, جہاں سے یورو بناؤ, جہاں سے یوین بناؤ چائنا والے, اور جہاں سے ترکی کا لیرا بناؤ اور اس کو لے کے تم باہر نکل جاؤ. یہ تو اصل میں دے آر بروکن ایروز, ان کی پاکستان کے اندر اسٹیکس پر نہیں ہے. پاکستان کے لوگ ہر قسم کے حالات میں گزارا کرنے والی ایک زندہ قوم ہے, اور جہاں بھی جاتے دنیا میں برطانیہ سمیت انہوں نے اپنے مختلف شعبوں میں نو بنوایا ہے, اور امن و امان کو بھی سمجھنے والے, قانون کی پابندی رکھ سکتا. اور آپ کے سننے والوں کے سامنے علامہ نے کہا تھا کہ دل کی دنیا بادشاہی اور شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. یہ پیٹ کے بندے ہیں, یہ شکم کے بندے ہیں, اس لیے پیٹ کے لیے سوچتے ہیں, اور ان کے پیٹ جو ہے پہلے رائے ویل تک تھے, اب تو وہ میفیئر تک اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے. سنا 5 بریادوں میں ان کے پیٹ پھیل گئے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو, نظام درست ہو سکتا ہے. اس میں کیپیسٹی نظام کے اندر ڈالی جا سکتی ہے, اور لوگوں میں تو کیپیسٹی ہے, آپ نو ڈاؤٹ نہیں. یہ بابر عباس صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں, ناکام. میں آپ کو آج کی ایک بات بتاتا ہوں. ابھی کچھ گھنٹے پہلے جو ECC کیبنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی, اور اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ سارے علاقوں کے وہ مسائل اکٹھے کر کے کیبنٹ کو لے کے جائے ان کو حل کرنے کے لیے. اس نے ایک فیصلہ کر دیا کہ پاکستان سے گندم باہر لے جاؤ. آپ کو پتا ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر لیویز ہوتی ہے, اور ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ریونیو جو ایکسپورٹنگ کنٹری ہے اس کے خزانے میں آتا رہتا ہے, اور پروفٹس آتے رہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا, 6 بلین روپیز ہم اس کو دیں گے جو گندم باہر لے جائے گا. ہم لوگ گندم اٹھا کے باہر لے جائیں گے. ایک طرف گھر کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, فاٹا کے اندر آٹے کی کمی ہے, بلتستان میں بھی سردیاں ہیں, برفانی علاقہ ہے, وہاں بھی آٹے کی کمی ہے, اور جو کشمیر کے بارڈر کے اوپر لائن آف کنٹرول کے ساتھ بھارت مسلسل حملے کر رہا ہے, 4 مہینے ہو گئے, وہاں بھی آٹے کی کمی ہے. ان کو لینے کی بجائے کہتے ہیں باہر لے جاؤ, $7 ہم سے لے لو. سو every policy which they carve out leads towards their pocket. That is very unfortunate. I'm very hurt in saying so, but that is the reality. لیکن another see what we see here, ڈاکٹر صاحب, یہ ساری چیزیں معلوم ہوتے ہوئے بھی ابھی اتنے پروگرامز ہوتے ہیں, آپ بھی ہر وقت ٹی وی پہ, اور بھی بہت سارے لوگ, اتنا سارا ایکسپوجر ہوتے ہوئے کے باوجود بھی جو ہے وہ نہ تو قوم جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ اس طرح سے نکلی ہے, نہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح نکلی ہے. تو یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انف از انف؟ Yes, you are very right. Enough is enough.
اور لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کے ناک بھی پانی میں ڈوب رہے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی اور کان بھی پانی سے بھر رہے ہیں. جو پیچھے دھرنے ہوئے جو لوگ باہر نکلے, بڑی ہمت کی بات تھی. آپ کو پتا ہے کہ قتل کیے گئے لاہور میں جو ماڈل ٹاؤن میں پہلی, پھر دوسری بار وہاں قتل کیے گئے, پھر آپ کو پتا ہے فیصل آباد میں قتل کیے گئے, پھر آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے پریسنکٹس میں اور اس کے دروازے کے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا, لاکھوں گولیاں ماری گئی, ہزاروں بم شیلز پھینکے گئے, مختلف قسم کے آگ لگانے والے, گیس لگانے والے, ٹیئر لگانے والے. اس کے باوجود لوگ باہر نکلے. لیکن اگر انہوں نے سبق نہ سیکھا تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ وی ہیو انلمیٹڈ ٹائم فار دس ٹائپ آف سسٹم. ابھی سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, سب لوٹے دوڑ لگا چکے ہیں اور سب جگہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس الیکشن کے لیے وہ ہوتی ہے. میں نے تو اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا اور میں اس کے اوپر بول بھی چکا ہوں. میرے خیال میں جس طرح کی انفارمیشن کا اس وقت پاکستان کے اندر ریسپٹو ہے پاکستان کی عوام, انشاءاللہ العزیز اس سے میں مایوس نہیں ہوں کہ لوگ صحیح رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں کے کردار سے میں اس لیے مطمئن نہیں کہ ابھی پیٹرول پمپوں پہ 12 دن لوگ رات رات ساری کھڑے رہے لیکن کوئی سیاسی جماعت باہر نہیں نکلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں مفاہمت کے نام کے اوپر منافقت کی سیاست زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اگر حکومت جیسے پرفارم کر رہی ہے, اگر اسی طرح پرفارم کرتی رہے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں گے یا اس سے پہلے ہی کچھ تبدیلی کا چانس ہے یہاں پہ؟ دیکھیے, نواز شریف کی حکومت کا ایک ریکارڈ رہا ہے, اس نے کبھی استعفیٰ دیا نہیں ہے. ان سے ہمیشہ استعفیٰ لیا جاتا ہے. انہوں نے کبھی پرفارم نہیں کیا. یہ کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے کبھی پاکستان کو گڈ گورننس نہیں دی. یہ گنڈا گردی کرتے ہیں. اور یہ ان کی جو جمہوریت ہے, آئی کال اٹ ڈیموکریٹک ناسٹیزم. یہ جمہوری نازیزم ہمیشہ سے رہا ہے. اس میں عوام کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا سسٹم 5 سال چلتا رہے جو عوام کو مار ڈالے. اگر ان کو ایک بجٹ اور بنانے کا موقع ملا تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں پہلے 300 ٹائمز پرائسز میں خاص طور پہ جو کنزیومرز گڈ ہیں, ایڈیبل آئٹمز ہیں, ان کے اندر ہوا ہے. ہم مرغی پیدا کرتے ہیں, ہم آلو پیدا کرتے ہیں, ہم ٹماٹر پیدا کرتے ہیں. پہلی دفعہ انڈیا سے امپورٹ کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ. اور پہلی دفعہ پنجاب جو فوڈ باسکٹ ہے, جو انڈیا کے پاس پنجاب ہے, مشرقی پنجاب جس میں ہریانہ بھی شامل ہے, ہماچل پردیش, اتر پردیش کے علاقے بھی شامل ہے, وہ بھی فوڈ باسکٹ ہے پورے انڈیا کے لیے. جو 250 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس کو فوڈ دیتا ہے وہ. اور پنجاب جو ہمارا ہے وہ بھی فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی اس فوڈ باسکٹ کو بھی یہ خالی کر رہے ہیں. میں نے جس پہلے آپ کو گندم کی مثال دے دی, اور پاکستان میں سارا کچھ سرمایہ داری, جاگیرداری اور چور بازاری کے حوالے ہو گیا. نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہو رہا. اسی لیے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اور ایک چیز جو ہے یہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ جتنی بھی مین جو ہے وہ منسٹرز ہیں وہ رات دن تو ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ منسٹریز کون چلا رہا ہے؟ ان کے پاس کیا اسپوکس پرسنز نہیں ہے وہ بات کرنے کے لیے؟ نہیں, وہ ٹاک شوز میں, ان ٹاک شوز میں آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جہاں ان کو ان کی پٹائی نہ لگے اور ان کی دھلائی نہ ہو. وہ جو صحیح ٹاک شوز ہیں ان کے تو نزدیک سے بھی نہیں گزرتے, بلکہ اس ٹی وی والی سڑک سے ہی نہیں وہ گزرتے, اتنا بھاگتے ہیں. عوام میں نکلنے کے قابل نہیں ہے. جب یہ باہر نکلتے ہیں, وزیر اعظم نکلتا ہے, گون آواز جاتی ہے. کوئی اور وزیر نکلتا ہے تو گو کے نعرے لگتے ہیں, اور لوگ ان کے گلے تک, گریبانوں تک پہنچنے والے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہو. ابھی آ رہا ہے ایک پارلیمنٹ کا سیشن, اس میں میں یہ پوائنٹ اٹھانے کی تیاری کر رہا ہوں پوری قوت کے ساتھ, کہ جب تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اب دیکھیں پیٹرولیم ساری دنیا میں پرائسز نیچے چلی گئی, حیرت کی بات ہے کہ نیچے نہیں گئی. جی ڈاکٹر صاحب, حیرت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں پرائسز نیچے چلے گئی ہیں, پیٹرول کی شارٹیج کہیں بھی نہیں ہے, لیکن پاکستانی عوام بیچاری جو ہے وہ پھر بھی وہ ڈبے اور وہ بوتلیں لے کے پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. یہ شرم کی بات ہے. یہ ان شرمناک طرز حکومت والے بغیر شرم کے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسا وقت جب تقریباً 45 روپے لیٹر کے اوپر پیٹرول بکنا چاہیے پاکستان میں, 78 روپے لیٹر بیچا جا رہا تھا,
تو آج سیکٹری پیٹرولیم نے منسٹری نے کہا ہے کہ بلیک میں 150 سے لے کے 300 تک بکا ہے. ظاہر ہے وہ پیسے ان کی جیبوں میں گئی ہیں. وزیروں کا ایک گروپ ہے پورے کا پورا جنہوں نے یہ اتنی بڑی ڈکیتی لوگوں کی جیب کے اوپر لگائی ہے, اور وہ وزیر جہازوں میں بیٹھ کے سیر کر رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے یہ نہیں آتے. ابھی وزیر پیٹرولیم جو تھا اس نے بڑا گھر کر کے رکھ دیا پورے پاکستان کے لوگوں کا, اور اینڈ میں اس نے کہا کہ بھکاری تھے جو کھڑے تھے لائنوں میں بوتلیں اٹھا کے اور بلیک میں یہ تیل بیچتے تھے. اس قدر بے شرمی اور بے حیائی کی زبان اپنے غریب لوگوں اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنی عورتوں اور بچوں اور بزرگوں جو لائنوں میں کھڑے رہے ان کے خلاف استعمال کرنے کی مثال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. They should be ashamed of themselves and the type of governance they are giving to this country. looks like it's a very poor planning, بابر اعوان صاحب. اچھا سینٹ کی طرف آتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ دیکھا ہے کہ سینٹ انتخاب صرف جو ہے وہ KPK میں کیس سے لڑیں گے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بنیادی فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. ابھی ان کے پاس وقت ہے, اس میں 2 فیصلے ہیں. ایک تو سینٹ کا فیصلہ انہوں نے کر لیا, اور میں نے ایک ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا اپنی گفتگو میں کہ یہ الیکشن ضرور لڑیں گے, اور کل اس کی تائید ہو گئی عمران خان صاحب کی جو پریس ٹاک تھی جب when he came back from عمرہ, اور انہوں نے کی. دوسرا جو الیکشن جب کھلے گا تو ان کے ووٹس تو چاروں صوبوں کے اندر موجود ہیں, وہاں کیا پتہ کولیشن کسی کے ساتھ ان کی بن جائے اور ان کو 10 سے 11 سیٹیں تک مل سکتی ہیں اگر اسکلفلی ان کی ٹیم اچھی کاریگری کے ساتھ. سینٹ کا الیکشن چونکہ پوائنٹس پہ لڑا جاتا ہے, ڈائریکٹ ووٹ 1-2 نہیں گنے جاتے. بلوچستان کی اسمبلی کے 65 ممبران ہیں اور پنجاب کی اسمبلی کے 400 ہیں, لیکن سب کے پاس 8 سیٹیں منتخب کرنا ہوتی ہیں. اس لیے وہاں 2-3 لوگوں کے اوپر بلوچستان میں ممبر بن جاتا ہے, اور پنجاب میں ممبر جا کے بنتا ہے 62 اور 63 ووٹس کے اوپر. اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے کون اسکلفلی الیکشن لڑے گا. سیٹیں بھی اور بھی نکال سکتے ہیں, لیکن ایک بنیادی فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس نظام کو سہارا دے کے 5 سال پورے کروانے کی طرف چلنے دیں گے, یا جو ان کا وعدہ ہے تبدیلی کا, یا جو ان کا وعدہ ہے کہ اس جعلی اسمبلی میں جس کا جعلی الیکشن تھا پنکچر لگایا گیا ہے, اس پنکچر شدہ نظام کا وہ حصہ نہیں بنیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے بھی کرنا ہے. اچھا جی, یعنی کہ جس تھوڑا سا اور میں آپ سے اس بارے میں پوچھوں گا کہ آپ کے ان یور اوپینین کیا ان کو پورے پاکستان سے لڑنا چاہیے یا KPK سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف حصہ لیں گے؟ میرے خیال میں باقی جگہ بھی اپنا وزن کسی ٹھیک جگہ ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ پنجاب میں بھی ان کے they have about 40 members, they can make difference. اگر الیکشن لڑ گئے تو الیکشن تو KPK اسمبلی کا نہیں ہے, الیکشن تو ہے پھر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اپر ہاؤس کا جو سینٹ آف پاکستان. اس لیے ساری جگہ اپنا وزن کہیں ڈالے, اور میرا خیال ہے آگے چل کے وزن ڈالنا پڑے گا ان کو. شاید اور پارٹیاں جن کے کچھ ووٹس ہوں KPK میں وہ ان کو ووٹ دینا چاہیں اور ان کے ووٹ لینا چاہیں, بٹ دیٹ از ناٹ دی ایشو. دی ایشو ہے کہ کیا اسی سسٹم کو دھکا لگا کے ہم سب نے چلاتے رہنا ہے, یا ہم صحیح معنوں میں پاکستان کی قوم کو اس سسٹم سے نجات دلا کے ریلیف کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں through concerted efforts or not. اچھا بابر اعوان صاحب, تھوڑا سا اوورسیز پاکستانیز کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا کنسرن ہے, ناٹ جسٹ ان دا UK, یورپ, مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, جہاں بھی چلے جائیں تو ہمیشہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کی آواز پاکستان میں نہیں سنی جاتی. I'm sorry to say کہ whether is a People's Party's government, whether is a Muslim League government, any government جو ہے they are always disappointed. اور ابھی کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک کیس 2-3 دن پہلے ایسا آیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ یعنی کہ رونا شروع ہو گئی کہ میں جا رہی ہوں اپنی پراپرٹی پاکستان میں بیچنے کے لیے کیونکہ میرے پہ ناجائز قبضہ ہو گیا اور میں ہر ایک دروازہ ہر ایک جگہ پہ دستک دے چکی ہوں, مجھے اس کا کوئی آنسر نہیں آ رہا ہے. میں خود کافی لمبا عرصہ ہاسٹلوں میں رہا ہوں اور ملک سے میں پڑھائی کے سلسلے میں رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ 4 بڑے مسائل ہیں جن کی ضرورت ہے, جن کی طرف توجہ کی اور نہیں دی گئی. میں ایگری کرتا ہوں کہ پوری توجہ کسی دور میں بھی نہیں دی گئی, لیکن اس میں 2 میں پہلے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہمارے بیرون ملک بہن بھائی ہیں, میں ان کے لیے تجاویز رکھ دوں. میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا اور میں آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ مائی فنگر ٹو اینی بڈی. ایک تو یہ ہے کہ ان کا آپ وہاں ایسے معاشروں میں جن میں پبلک پریشر بلڈ کرنا فریڈم آف ایکسپریشن حد سے بھی زیادہ ہے, اس لیے آپ
آپ کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ ایسی سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات کو پیٹرنائز نہ کریں جو پاکستان واپس جا کے ان کو بھول جاتے ہیں. یہاں ہوتے ہیں تو لچھے دار بات کر کے چلے جاتے ہیں اور وعدے کر کے چلے جاتے ہیں. دس از ون. سیکنڈلی, جو آپ کی کمیونٹی میں سے ایکسپیٹریٹ نکل کے پاکستان میں جن کو عہدے ملتے ہیں اور ہر دور میں ملتے ہیں, آج بھی ملے ہوئے ہیں, نام آپ خود جانتے ہیں سارے, وہ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو وہ اس اندھیرے کو, جو مشکلات جس میں آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں, اس کو بھول کے صرف جھنڈے لگا کے 2-2 والی گاڑیاں آگے اور پیچھے اور ایسکارٹ, اور یہاں پھر وہ فوٹو سیشن کرواتے رہتے ہیں. دیٹس ویری انفارچونیٹ. مسائل 4 ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں میں نمائندگی کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کا الیکشن ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے اور کسی سے نہیں پوچھا جاتا نیٹو امریکن سے کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا کچھ ہے نیشنلٹی یا نہیں, تو پاکستان میں یہ ایک ظالمانہ قانون تھا, ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بنایا گیا, اور جو پچھلا سیاسی ڈکٹیٹر چیف جسٹس تھا اس نے اس کو پکا کر دیا. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے اندر لوگوں کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ایکسپیٹریٹس کی, یا جو پراپرٹیز کی وہ جاری کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ان کو کوئی اسٹینڈرڈائز یا اچھے درجے کی لیگل ایڈوائس یا قانونی راستے پتہ نہیں ہوتے. اکثر ان کے رشتے دار قبضہ کر لیتے ہیں, کچھ پڑوسی قبضہ کر لیتے ہیں, اور باقی پہ قبضہ مافیاز ہیں یا لینڈ مافیاز ہیں, وہ سارے کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز بنے ہوئے ہیں. اس لیے ان کے چمچے کڑچے اور ان کے جو کارندے اور ان کے جو مچندر اور ان کے جو کن ٹوٹے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں. تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین سے آگاہی کا چھوٹا موٹا آپ ہی کوئی شروع کر لیں, آپ کا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے جو شروع کر لے, تو میں آپ کو ہفتے میں 10 منٹ آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہوں. میں مفت بات کروں گا آپ کے جو کچھ نہ کچھ نہیں ہے. ایمبیسیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور ایمبیسیز کو ایک چھوٹا سا پاکستان بن کے پاکستانیوں کا خیال. لیکن ایک بابر صاحب, سوری آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو ہیئر فار اے سیکنڈ. یہ جو یہاں پہ جو میجر کنسرن یہاں پہ پایا جاتا ہے کہ جو ایمبیسیز پاکستان کی پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں, وہ زیادہ تر ان کا کانسنٹریٹ جو ہوتا ہے وہ ڈنرز وغیرہ پہ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو لک آفٹر کریں. دیکھیں, میں پیچھے چھٹیاں گزارنے کے لیے نا کچھ ہفتے کے لیے آیا ہوا تھا انگلینڈ. تو ایک میرے دوست ہیں مینچسٹر کے انیل چودھری, اور ایک لندن کے دوست ہیں چیکو بھائی. انہوں نے ایک بہت جگہ پہ روچیسٹر میں نا میرا کھانا کیا. تو وہاں امبیسی کے لوگ کوئی اس کو لے کے ادھر بیٹھا ہوا, کوئی اس کو لے کے ادھر بیٹھا ہوا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں آ گیا ہوں تو پھر آہستہ آہستہ وہ ادھر ادھر شفٹ ہونا اور اٹھنا اور جانا شروع ہو گئے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ, قوم کے غم میں ڈنر کھاتا ہے وہ کام کے ساتھ. وہ سارے کے سارے گھومنے پھرنے اور ڈنر کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے بچوں کو سیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی لوگ کریں اکاؤنٹیبلٹی وہاں جو لوگ ہیں وہ بھی کریں. اور پھر جو بات اٹھانے والی ہے, جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ آپ بات کریں تو میں کر رہا ہوں. اگر ہم تک پہنچیں گی باتیں کیا کیا کرنے والی ہیں, تو ہم پاکستان کے سارے اداروں میں, میڈیا میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی, عدالتوں میں بھی, اخباروں میں بھی ان کو اٹھا سکتے ہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں. یہ بابر اعوان صاحب, یہ جو پروگرام میں نے شروع کیا ہے اسپیشلی ڈیسیژن ٹائم, یہ پروگرام صرف اسی لیے شروع کیا ہے کہ ہم ایک ایکسپرٹ پاکستان سے لیتے ہیں. ابھی ہمارے پروگرام میں جو ہے یہاں سے بھی ایکسپرٹ ہیں, یہاں پہ بھی پولیٹیشین ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ اوورسیز کی جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ اتھارٹیز تک پہنچیں, بجائے اس کی پہ ہم یہیں پہ ڈسکس کریں. تو پرابلم یہ ہے کہ لوگ دے پیپل آر ویری ڈس اپوائنٹڈ دا وے دا ایمبیسیز آر ورکنگ ان اوورسیز, اور دا وے دا پیپل آر گیٹنگ لکڈ آفٹر ان پاکستان. یہ لوگ جانا چاہتے ہیں بابر اعوان صاحب, پاکستانیز دے وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر کنٹری, وہاں پہ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ وہاں پہ ہالیڈیز بھی کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے ہمیشہ سے ان بیچاروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا رہا ہے. آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں, لیکن وطن اور ماں کبھی چھوڑے نہیں جا سکتے. جہاں بھی جائیں گے آپ کے وہ ماں بھی وہی رہے گی اور دھرتی ماں بھی وہی رہے گی. اس لیے اس کو ہم نے ہی مل کے ٹھیک کرنا ہے.
آپ ہم تک پہنچائیں, ہم اس کو آگے بات کو پہنچاتے ہیں, اور جتنا زور آپ کہیں گے, آپ دیکھیں گے, ہم پوری توجہ سے اور پورے خلوص کے ساتھ ان باتوں کو آگے بھی پہنچائیں گے, ان کے اوپر بولیں گے بھی اور کچھ کریں گے بھی انشاءاللہ. رائدر تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو ہے وہ والنٹریلی آپ نے کہا ہے کہ آپ ٹائم بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. دس ویری نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ. بہت سارے لوگ جو ہے وہ پرامسز کر کے چلے جاتے ہیں اور وہاں جب جاتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. میں نے بھی یہی کہا کہ لوگ بھول جاتے ہیں. اگر میں بھول گیا ہوتا تو آدھی رات کو آپ سے کس طرح بات کر رہا ہوتا, کیا بات ہے. نہیں, تھینک یو ویری مچ. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ ہیں, میں ان کو یہ امید دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ملک, اس کا مستقبل زبردست ہے, بہترین ہے, انشاءاللہ وہ زندہ سلامت رہے گا. حکومتیں آنی جانی چیز ہے, اور یہ نالائق اور نااہل حکمران, آپ ان کو پاکستان مت سمجھیں. پاکستان اس سے بڑی چیز ہے جس کا نام سرزمین ہے. اچھا, ایک جسٹ لاسٹ کپل آف کوسچنز. جب آپ نے انڈین اگریشنز کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں, ابھی باراک اوباما جو ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں انڈیا کا. اگر آپ آئی ایم شیور یو آر فالوئنگ آل دیٹ میڈیا ایکٹیویٹیز, تو یہاں پہ جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھا جاتا ہے انڈیا کا, تو وہ یہی پورٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باراک اوباما انڈیا میں آ رہے ہیں صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کا مسئلہ ہے, جو ان کے وہ what they believe, they think there is a terrorist camps in پاکستان. تو یعنی کہ جتنی وہ ساری کی ساری اس کمپین چلا رہے ہیں اس قسم کی, کہ وہ باراک اوباما کا آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اس ایشو کو اٹھانا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں لیٹ می میک دس کلیئر, انڈیا کے اوپر اس وقت بڑا پریشر ہے. انڈیا کے اندر 30 سے زیادہ علیحدگی کی تحریکیں, تلگو دیشم, میزورام, ناگالینڈ اور کشمیر میں لوگ آزادی مانگ رہے ہیں. اس لیے ان کے بڑے مسائل ہیں. ایک یہ, دوسرا چائنا کے ساتھ انڈیا کے بڑے پرابلمز ہیں. پھر ان کے جو سنہالی علاقہ ہے وہاں پہ بھی بڑے پرابلمز ہیں. اسی طریقے سے سری لنکا کے ساتھ بھی ان کا امن و امان ٹھیک نہیں ہے. پھر بنگال کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. انڈیا کے جو وہ سارے مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کو ایک بڑے وزٹ کی بریک تھرو کی ضرورت تھی جو انہوں نے ارینج کیا. اور اوباما کے جانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ان میں سے بڑی وجہ میں جو آپ کے سننے والے ہیں ان سے میں شیئر کر دیتا ہوں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیمی فنشڈ گڈز ہے, کیونکہ لیبر انڈیا میں غربت اس طرح ہے جتنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ تھوڑا بہت اندازہ یہاں رہنے والے لوگوں سے آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی اور ان میں کتنا فرق ہے. وہ جو سیمی فنشڈ گڈز ہیں ان کا سب سے بڑا پارٹنر امریکہ کا اس وقت دنیا کے اندر انڈیا ہے. اس لیے وہ ایک ریزن نہیں ہے, بہت ساری ریزنز ہیں. پھر جو ایل ایل سی کے اوپر لائن آف کنٹرول کشمیر جہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ہندوستان, وہاں امن و امان نہیں ہو سکتا 67 سال میں, نہ 100 سال اور ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا ان کو یہ بتا رہی ہے, اور امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک کشمیر کا بنیادی ایشو ریزالو نہیں ہوگا اس وقت تک خطے میں امن نہیں ہو سکتا. جب میں خطہ کہتا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایشیا. اس لیے کہ اگر پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ملک ہیں, ان کے درمیان کوئی تلخی ہوتی ہے تو چائنا افیکٹ ہوتا ہے, چائنا افیکٹ ہوتا ہے تو جاپان ہوتا ہے, جاپان ہوتا ہے تو کوریا ہوتا ہے, کوریا ہوتا ہے تو پھر یلو سی کی جتنی ریسز ہیں وہ ساری وہاں تک اس کی وائبس جاتی ہے. یہ اٹس ناٹ اے سمپل ایشو, اٹس اے کمپلیکس ایشو. اور انڈیا کے اندر انفارچونیٹلی اس وقت جو مودی گورنمنٹ ہے اٹ از فیلنگ, اور ان کو ضمنی انتخابات میں بہت مار پڑی ہے. مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بڑا ڈنڈا کیا تھا, یاد ہے آپ کو, بڑی کمپین چلائی تھی, اتنے ووٹ پڑ گئے, اتنے ووٹ پڑ گئے. حکومت بنانے سے پہلے انہوں نے خود اپنی بنائی ہوئی جو کٹ پتلی حکومت اور اسمبلی تھی اس کو ڈسکارڈ کر کے وہاں پہ گورنر راج لگا دیا. جی, سو انڈیا اٹسیلف از ان ٹربل. تو یہ تھوڑا سا اس کی طرف آتے, اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا بوتھ کنٹریز رائٹ, کہ جو ہے وہ پیسفلی وہاں پہ پیس ہوگا تو ریجن میں جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی, وہاں پہ لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. تو اس لیے جب یہاں پہ آرمی چیف آئے ہیں تو ان کا بھی یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریزالو دا کشمیر پرابلم. اور اس کا ایک میں ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں, آپ کے وہاں یوتھ بھی سنتی ہوگی ٹیلی ویژن کو, کہ جناب جو یو این کی سیکورٹی کاؤنسل کے اندر کشمیر کا ایشو پاکستان نہیں لے کے گیا تھا, وہ تو پنڈت نہرو جی لے کے گئے تھے, اور انڈیا لے کے گیا تھا, اور ایک دفعہ نہیں لے کے گیا تھا, 2 دفعہ لے کے گیا. اور پھر جو ورکنگ گروپ ہے اس کی کوئی 24 کے قریب قرارداد ہیں, سیکورٹی کاؤنسل کی 2 سے زیادہ قرارداد ہیں. سو اٹ از ناٹ اے ڈیڈ ووڈ, اٹس اے لائیو ایشو. اس کو
اس وقت بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کشمیریوں کی آواز کو سن کے کشمیر کے مسئلے کا پلیبسائٹ کے اوپر جو ریکگنائز پرنسپل ہے یو این کے اندر کہ آزادانہ رائے شماری کے ذریعے وہ فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ ہونے تک امن نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی تو پریشانیاں ہوگی سارے ملکوں کے لیے. I agree with this analogy. اچھا بابر اعوان صاحب, جسٹ دا لاسٹ کوشچن ہے, یہ جو ٹیررزم سے ڈیل کرنا ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ مائنڈ سیٹس کی وار ہے اور مائنڈ سیٹس کی وار کو ڈفرنٹ طریقے سے لڑا جانا چاہیے؟ مائنڈ سیٹ کی وار ایک جگہ ہے, ایک جگہ ڈے ٹو ڈے کرائم ہے اور ایک جگہ پہ آرگنائزڈ کرائم ہے. سو اٹ از ملٹی فیسٹس سچویشن which requires multi-facets, 3-pronged, 4-pronged strategy. ساری دنیا میں اسی طرح سے ہی یہ جنگیں لڑی گئی ہیں اور ایشیا میں اور یہاں IRA کا جو مسئلہ حل ہوا, بیلفاسٹ کا مسئلہ حل ہوا اور ایشیا میں سری لنکا نے تاملز کا جو مسئلہ حل کیا. ایونچولی نان اسٹیٹ ایکٹرز وہ جو دستوری ریاستیں ان پہ انشاءاللہ پریویل نہیں کر سکتے, لیکن قوم کا اتفاق اس فکری طور پہ کہ پاکستان ان کا ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رول آف لا کی بجائے کسی کا لا چلے. یہ احساس بہت ضروری ہے اور یہ احساس موجود ہے. تھینک یو ویری مچ بابر اعوان صاحب. کچھ لاسٹ منٹ کچھ آپ کہنا چاہیں آپ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے؟ میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو سلام کہہ کے میں ان کو دعا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس گھر میں 1 ہیں 2 ہیں 4 ہیں, میرے لیے آپ چھوٹا سا پاکستان ہے, آپ میرے دل میں رہتے ہیں, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, پاکستان آپ کی بہت عزت کرتا ہے. جو آپ کو مسائل درپیش آتے ہیں وہ ریاست کے ذریعے سے نہیں آتے, لوگوں کے ذریعے سے آتے ہیں. لوگ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. لو یور کنٹری, وی لو یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم ٹونائٹ. تھینک یو, ول سی یو اگین سم ٹائم. تھینک یو. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس جو گیسٹ ہے ہمارے اسٹوڈیو میں اطرت علی, پارلیمنٹ کینڈیڈیٹ ہیں پارلیمنٹ کے لیے کنسرویٹو کی, ان سے بھی بات چیت جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ جی السلام علیکم ناظرین, ویلکم یو بیک اگین ان دا اسٹوڈیو. تو آپ نے جو ہے وہ بابر اعوان صاحب کی باتیں سنی ہیں, کافی ڈیٹیل میں باتیں کی ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام شروع کیا ہے اس میں جو ہر پروگرام میں تقریباً مینشن کرتا ہوں کہ یہ جو ہم پاکستان سے لیتے ہیں, ایکسپرٹ لیتے ہیں پاکستان سے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پرائم ٹی وی آر ناٹ جسٹ ہیئر to do a program and just it go away. No, we are here. ہم آپ کا میسج جو ہے, آپ کی کنسرن جو ہے وہ یہ آپ کے لیے پلیٹ فارم ہے. دس از دا پلیٹ فارم فار یو پاکستانیز لیونگ ان دا UK, یا آپ لوگ جو ہے یورپ میں رہ رہے ہیں, یہ آپ سب کے لیے پلیٹ فارم ہے اور ہم نے آپ کا میسج پہنچانا ہے. جیسے آپ بابر اعوان صاحب کی سم تھنگ ویری پازیٹیو دیئر کہ بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ تو چلا ہے نا کہ اوورسیز کے اتنے زیادہ کنسرنز ہیں, تو انہوں نے والنٹیئرلی ابھی جو ہے وہ ایک آفر کیا ہے. دیٹ واز اے ویری گڈ آفر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے کا, آپ کے ایشو ریز کر سکتے ہیں جو پاکستانی لوگوں کو ایشو ہیں, تو آئی ول بی انشاءاللہ آئی ول بی ڈوئنگ اے ون پروگرام ریگولرلی. تو اس کے اوپر کام کریں گے, تھوڑا سا ہوم ورک وی نیڈ ٹو ڈو آن دیٹ اینڈ انشاءاللہ ول کیری آن. سو دیر از اے بینیفٹ آف ٹیکنگ somebody فرام پاکستان از ٹو the importance آف دس از کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ وہاں بھی پہنچے, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی جو ہے ہم اطرت علی کی طرف جو ہے واپس آتے ہیں اور ان سے جو ریمیننگ پروگرام کا جو ہمارا حصہ ہے اس میں ہم ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. آپ جو ہے ابھی ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں, ای میل کے ساتھ شریک ہونا چاہیں, تو آپ پلیز مجھے ای میل کیجیے گا. I'll read out your email as well. تو ای میل ایڈریس جو ہے وہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کو, اس nasir.malik@primetv.tv. تو عشرت علی, just a quick one on this. You are currently chairperson of Yorkshire, please correct me if I'm wrong, chairperson of Yorkshire and Humber Conservative Muslim Forum. Am I right? Absolutely. Right.
On the recent, on the letter, when we're going back to the letter, Eric Pickle letter, there is some parts of the country, there is a concern the letter was addressed at the wrong time. Like I read some of the scholars' comment as well, a wrong time, and another was there was no need for it, right? And what do you say on that? I think you're right. I head up the Yorkshire and Humberside. Also, sorry, also to mention that there is the wording of the letter. There is also differences at some places about the wording of the letters. So what do you have to say on that? I mean, in my capacity as chair of the Conservative Muslim Forum for Yorkshire and Humber, I've actually had some discussions with various members of the community. And I've actually spoken to a number of members from the different mosques within Huddersfield. And you're absolutely right. There is a difference of opinion, and there's two trains of thought. There are some people who feel that there's nothing really wrong with the letter, and there's others that feel that maybe the wording could have been different. I personally feel that the timing of the letter was wrong, particularly in light of what's happened in Paris and the extremist issues. That was my main concern, was the timing of it. I mean, if I can just reiterate what the minister actually said in the letter, he basically is calling on the imams from the different masjids to communicate how Islam can be a part of British life. Now, in my view, I think Islamic values are very much British values. And what I promote through the Conservative Muslim Forum is the positive nature of Islam, the fact that Islam and the teachings of our Prophet, peace be upon him, is promoting peace, harmony, and living in a community united and living with all different faiths in a united way. And I think they're fundamentally British values as well as Islamic values. What I would have actually liked to have seen would have been a role reversal. I personally would have liked to have seen the imams from the mosques and the British Council of Mosques actually getting together and being proactive and saying, look, there is an issue with extremism. Let me come back to you on that. Sorry, there's another caller waiting on the. Sorry to interrupt you there. No problem. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं गौर अलमास खान बोल रहा हूँ लीड से. जी गौर अलमास साहब, खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम है मलिक साहब, आप ठीक ठाक हैं? मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपनी बहन इतरत अली साहबा को. तो आपने अच्छा आज एक इम्तजाज रखा है वेस्ट और ईस्ट का. आपने दोनों जो हमारी मसाइल हैं और दोनों जो हमारी इश्यूज हैं उन दोनों को उजागर करने की कामयाब कोशिश की है. सो दैट्स वेरी गुड. नहीं, थैंक यू वेरी मच गौर अलमास साहब. जी जी, मैं बस कुछ थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा. जी प्लीज गो अहेड प्लीज. जी बाबर अफगान साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, उनसे हमारी याद अल्लाह है पाकिस्तान में. मैं उनके बड़े खूबसूरत वो अशार देख दो पढ़ गए हैं, तो उनका जवाब मैं कुछ यूं दूंगा कि अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये जो हमारा कंपैरिजन बाज़-औक़ात किया जाता है पाकिस्तानियों का, वी आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन. हम बहुत ऐसे चैलेंजेस का सामने पहले भी कर चुके हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह इसी रेजिलियंस के साथ हम ये इसका मुकाबला करते रहेंगे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खुसूसी साया है हमारी इस मुमलिकत के ऊपर और इंशाअल्लाह ये सलामत ता क़यामत रहेगी. दुश्मनों की मुंह में खात, मैं यही कहूँगा. और मेरे पाकिस्तान को अल्लाह पाक इसी तरीके से जीता जागता खुशहाल रखे. और मेन जो चीज है, जो दूसरा इशू है, वो आपने बात किया था कि पाकिस्तान में जो इश्यूज है उसको किस तरीके से डील किया जाना जी. गौर अलमास साहब, ये प्रोग्राम मेरा रखने का मकसद भी, मेन मकसद भी यही है कि हमारे जो मसाइल्स हैं, हम एक एक्सपर्ट पाकिस्तान से भी हर वीक लें ताकि उनको भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं. मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर बाबर अवान साहब का कि जिन्होंने आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं बगैर फीस के आऊंगा. तो ये बड़ी बात है. इज अ वेरी कॉस्टली लायर बाय द वे. दैट्स वेरी समथिंग वेरी गुड. पॉइंट कि इस मुल्क में मेरा ये सबको मैसेज है अपने पाकिस्तानियों को कि
end of the day we are living in the heart of democracy. दुनिया की माँ है डेमोक्रेसी की बरतानिया. मेरा सब दोस्तों से ये इल्तमास है कि आप प्लीज अपने वोट का हक अदा कीजिए, जाके वोट दीजिए. बड़े नौजवान हैं जो जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं किया अभी तक, तो दे शुड गो आउट एंड रजिस्टर देमसेल्व्स टू वोट. ये बहुत बड़ी बात है. एंड बी काउंटेड. चाहे आप किसी जमात को वोट दें, बट बी काउंटेड, बी पार्ट ऑफ द सिस्टम. आप इस बरतानिया का हिस्सा है. अब वो चीजें मतलब वो हवा हुई कि जी हम आए थे, पैसे कमाएंगे, चले जाएंगे, हमने यहीं रहना है, यहीं बसना है, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है. और यहीं अपने हमने एक मिसाल भी कायम करनी है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. वी शुड बी प्राउड टू बी ब्रिटिश एज वेल. जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह भी रहे थे कि पीपल शुड टेक प्राइड in their identity as British as well. तो I am Muslim. मेरी पहली ये आइडेंटिटी है. उससे पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद मैं ब्रिटिश हूँ. और इस तीनों आइडेंटिटियों के ऊपर हमारे मतलब हमें फख्र होना चाहिए. थैंक यू. और एक दो चीजें ये है कि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि इस दुनिया में मैं उस कौम को हुक्मरानी का हक दूंगा जहाँ अदल इंसाफ और इल्म हुनर होगा. ठीक है मलिक साहब? जी जी. जिसकी वजह से ये लोग जो है तरक्की पे हैं और हमारा पाकिस्तान जो जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन में फंसा हुआ है, उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने यहाँ सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है. बिल्कुल सही बात है. अभी गौर अलमास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. आई रियली अप्रिशिएट. आप जो है ना यू हैव वेरी एक्सपर्ट, गुड ओपिनियन ऑल द टाइम. जो मकसद ये है कि इस आई थिंक इस फॉर पाकिस्तानी नेशन इज एनफ और इट इज़ नाउ काइंड ऑफ अ डिसीजन टाइम कि आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है कि आप फ्यूचर आपको कहाँ पे आपने जाना है. Thank you very much. That was Mr. Almas. I think he was ringing from Leeds. Right. And thank you very much once again, Mr. Almas. Gohar Almas. दूसरा एक और क्वेश्चन about that, I would say that's a very critical really. Income ban on spouse visa, right? Most crucial issue at the moment, particularly in the counties like Yorkshire, where the income average income is lower than the south. Are you going to help the Asian community, particularly Pakistani, Bangladeshi Indians? No, absolutely. This is a very important issue and it's been raised with me. And सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ because ये issue मैं इससे गुजरी हूँ. I'm well aware of my husband's from Pakistan, and 18 years ago जब मेरे husband आए थे UK में, I've been through this process, and at that time वो Labour government थी. It was the time of Tony Blair, and it was just as difficult to put together the paperwork. Okay, the banding was slightly different, but the amount of paperwork and the justifications was equally difficult. So I really understand the concerns of the Muslim community and the anguish that's faced in trying to bring over spouses. So I really mean that when I say that, when my constituents raise this issue. What I can do, and I appreciate that living in the north where incomes are slightly lower, this is something that I've always said. I'm the people's politicians. My aim is to represent the people that vote for me and to represent the community. And that, if that's a Muslim community, Bangladeshi community, Indian community, and if this is a genuine concern of theirs, I promise and I will make it a priority that this is something that I will raise. Because Itratali is very, very hard. You know, we've seen so many families and they're struggling. There's so many visas are refused, right? And there's so many people are waiting, so their spouses are there. We Pakistanis are part of this country. We British Pakistanis, you know, this is very important. This kind of issues. I've got another call on the line. Could I just take that call? Right, okay. Sorry, I'm keep interrupting you. Ji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, who's calling and where from? Bola Badr Khan. You Muslim people need a unity, and all politics. बाकिर खान, आप कहाँ से बोल रहे हैं बाकिर खान? I call him from Wales. Right, Wales, right, okay, ठीक है, बोलें, please go ahead. All people say like the Muslim politics. They all is a crap going on, and they why no set up again this time, this 21st century. They set up themselves for everything, deal with everything.
why they not doing this? ٹھیک ہے thank you very much آپ کا point of view آ گیا ہے تو inshallah we'll talk on that in a bit. Right. I've got the question written down. I'll speak to you on that later on. So if we can just carry on that, spouse visa ban. Yeah, so what I was saying is, with regards to the spouse visas, the income bans, and the fact that in the north the incomes are slightly lower, what you have to appreciate that there has to be a certain banding, and I think it's only fair, and I'm sure everybody will agree that it's only fair that you have the means to support your spouse when you call them across. But what the real issue is, and the real question is, what is a fair amount, in terms of income? And if it really is a genuine concern, what I can promise is to my constituents that it's something that I will make a priority and I will raise if I'm elected. Right. And I will, as I've always said, to speak up and be a voice for the Pakistani community. And if this is a genuine concern for them, I promise to speak up and to raise this issue and see what we can do about it. But I'd actually urge the Pakistani community that if it genuinely is a concern for you, raise it with your members of parliament. Right. I've been asked to take a break here. Right. Okay. Right. Nazreen جو ہے وہ ابھی اتنا دل بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ if I get elected then I will be taking on this issue, and it is very important. جو ہے کافی ساری پاکستانی فیملیز جو ہے ایشین فیملیز بنگلہ دیشی ہیں پاکستانی انڈینز جو ہے وہ they are suffering, the spouse are sitting there. تو انشاءاللہ جو ہے we'll be keep talking on that, and please keep ringing. There's a telephone number there, and we'll take a break here, a very short break, and we'll see you after the break. Thank you. جی السلام علیکم ناظرین, ویلکم یو بیک ٹو دا اسٹوڈیو اگین. تو اطرت علی سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. I can see there is some news there. I would like to read out. I'm not sure there, but it is on the news. UKIP MEP Amjad Bashir has defected to Conservative Party with David Cameron saying he was absolutely delighted with the decision. How do you look at it? Oh, that's excellent news that we've heard. Right. That's great news that he's come over to the Conservative Party, because I think if you look at Europe, the Conservative Party really is the party of choice. It's the only party that's actually going to offer a referendum on Europe to give people the option to stay in or out. I'm very happy. Right, okay, let's go back to that question we were talking about. Do you believe is this the right way to control immigration, like a ban on the spouse visas, the income ban on spouse visas? I don't think that the income ban on spouse visas is meant to be a way of controlling immigration. That's more to enforce that people coming into this country have got the means to support themselves, or their spouses have got means to support their families, which is fair and which makes common sense. Why would you call somebody in if you can't have the means to support them and then rely on benefits? I think where the real problem with immigration lies, and we've seen this over the past 4 or 5 years, is as a result of the previous government's decisions on Europe and the influx of migrants from the European Union. Right. That's been where the biggest problem has occurred, and in particular leading to unemployment, oversubscription of schools, oversubscription of the NHS. And I think that's what we seriously need to look at. And with regards to seriously looking at that, the people have concern, and the Asian community shouldn't be penalised then if it is in that case. Yeah, absolutely. And I don't think that they are being penalised. And as I said, I will look into that and raise those concerns. But what the Asian community really need to be clear is that with the Conservative Party are the only party... I've got another telephone call. Ji, assalamu alaikum.
وعلیکم السلام ناصر صاحب, احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. آپ کو اور مہمان کو سلام پیش کرتا ہوں. جی ناصر صاحب بولیے جرمنی سے پلیز. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں بابر صاحب کا سارا انٹرویو سنا. جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انصاف اور حق سچ کا ساتھ دینے کے لیے اگر فوجی دیکھو وہ بارڈر بھی ادھر بھی ضرب عضب بھی لڑائی کر رہے ہیں, اندر بھی پورا وہ اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں ملک کے اندر بھی, جبکہ کامرا بیس پر بھی, ایئرپورٹ کراچی پر بھی, اور جو اپنا سی ایم ایچ کیو میں ہوا جو حملہ آرمی پر, تو اتنے شہید ہو رہے ہیں. تو پھر یہ ظلم کی بات نہیں ہے کہ یہ جج فیصلہ بھی نہیں کرتے, اور وہ پٹیشن بھی اگینسٹ انہوں نے 21ویں کے خلاف درج کی ہے. تو یہ کیا قانون لانا چاہتے ہیں؟ کم از کم مجھے افسوس ہے عمران خان کی جو پارٹی کے ایک حامد صاحب ہیں جج, وہ دلائل دیں گے جی فوجی عدالتوں کے خلاف. یہ چاہتے ہیں کہ مزید کے ملک بالکل تباہ ہو جائے. جی تھینک یو. اگر کچھ بچا ہے جی, اگر فوجی ابھی بیچارے مدد کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہم جو ہے نا پاکستان کو ترقی کی طرف لے آئیں, واپس لے آئیں, جہاں تک ان خاص کر ان میں مولویوں کا زیادہ آتا ہے, اسلامی جماعت, مولانا فضل الرحمان اور سمیع الحق, یہ جتنے ٹولے ہیں انہوں نے یہ سارے جو نا ہمیں جہادی دیے, اور انہوں نے جہاز جب ختم ہو گیا تو ملک میں جہاز شروع کر دیا, کاروبار بزنس بنایا کہ کسی کو قتل کرو پیسہ لے لو. گورنر کو قتل کیا اور اس کے اوپر پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں جس نے گورنر کو شہید کیا. جی احمد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹیلی فون کال. آپ جرمنی سے جو ہے وہ پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. بالکل یہ آپ کے لیے ہے, یہ پلیٹ فارم جو ہے جو ہم نے پرائم ٹی وی کا پروگرام ڈیسیجن ٹائم شروع کیا ہے, واقعی یہ انف از انف. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ آپ ایک پلیٹ فارم پر ہو جائے. آپ کی آرمی جو ہے تو نہیں نہ کیری آن جو ہے وہ لڑ سکتی ہے. آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس پہ پلیٹ فارم پہ آنا ہے, مذہبی پارٹیز کو بھی, سب کو آنا ہے. اور سارے پاکستانی جو اوورسیز جو رہتے ہیں ان کا سب کا یہی کنسرن ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں, جہاں پہ ان کے بہن بھائی وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ایسی ہی سہولتیں ہوں, اسی قسم کا ماحول ہو جو ان کو یہاں پہ یورپ میں ملا ہوا ہے. جی Ishad, we're going back again on that. Right, I've got another call, so before I go to you, I'll just take this call as well. Is that okay? That's fine. Ji, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Yeah, who's calling and where from? السلام علیکم جی, میں سائمہ بول رہی ہوں جی مانچسٹر سے. جی سائمہ بولیے آپ پلیز. ابھی آپ کے یہ ڈسکشن ٹی وی آن کی ہے, ڈسکشن سنی ہے, تو میں ایک صاحب نے بھی یہ جو مولویوں کا کہا ہے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. جو مدرسے ہیں ہمارے ملک میں, دیکھیں سعودیہ اتنا بڑا ملک میں اس میں کوئی مدرسہ نہیں ہے, اور پھر بھی وہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات یونیورسٹیوں کالجوں میں دیتے ہیں. یہ سارے مدرسے بند کر کے ان کی جگہ اسکول بنائے, یونیورسٹیاں کالج بنائے. انڈیا میں اتنے زیادہ مدرسے ہیں, کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کو پولیٹکس میں نہیں انوالو کیا جاتا. وہ لوگ اپنا صرف اسلام کے ساتھ رکھتے ہیں اپنے آپ کو, تو اس لیے وہ صحیح ہیں. ہمارے لوگوں, ہمارے مولوی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جو ہے پولیٹکس میں ڈال کے تو خانہ بربادی کر دی ہے. تو میں خدا کے لیے سب لوگوں سے یہی وہ کروں گی کہ ان کو نہ چندہ دیں, نہ ان کو کچھ بھی نہ دیں. یہاں سے یوکے سے اپنے گھریلو اپنے محلے میں جہاں گاؤں میں ہیں وہاں پہ چندے بھجوائیں, ان لوگوں کو نہ دیں. جی سائمہ, بہت بڑی بربادی کا ہماری ذریعہ. جی سائمہ تھینک یو ویری مچ. سائمہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام میں حصہ لیا ہے. اور سائمہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ سن رہے ہیں پلیز آپ لوگ جو ہے وہ چندہ ایسے ہی جو لوگ اسٹریٹس میں آتے ہیں لوگ یا اس یہ جتنے مدرسے ان سب کو سعودیہ سپورٹ کرتے ہیں, یہ باقاعدہ ان کو اس لیے کہ یہ وہابیزم پھیلاتے ہیں پوری اسلامک کنٹریز میں, اور یہ سارے چندہ دیتے ہیں, یہ سب مدرسوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. اپنے ملک میں ان کو مدرسے نہیں چاہیے, ہمارے ملک میں جہادی چاہیے, لیکن یہ ہمارے لوگوں کی, ہمارے سیاستدانوں کی, ہماری ان کی کمزوری ہے, پیسہ ان کی کمزوری ہے, اس وجہ سے یہ ہم لوگوں کا پیسہ لے کے ان کا منہ بند کر دیتے ہیں. اور جی تھینک یو سائمہ. ان کو چاہیے کہ ہماری جو جتنی جو فارن پالیسی ہے یہ سیاستدانوں کو دیں. ان فوج ISI ان کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہے ان لوگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہمارے ملک کو. پہلے ضیاء الحق تھا, پھر مشرف تھا, اتنے آپریشن, ہزاروں کے آپریشن ہوئے ہیں جی, ابھی تک کوئی دہشت گرد ختم نہیں ہوا, زیادہ ہو رہے ہیں. ان یہ اکاؤنٹیبل ہیں اس چیز کے. یہ 400 بچے جو شہید ہوئے ہیں ان سے پوچھنا, ان جنرل راحیل اور ISI سے پوچھنا چاہیے. ان سے یہ لوگ اکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک ہے سائمہ, امریکہ زیادہ دیتا ہے, سعودیہ زیادہ دیتے ہیں, دہشت گردی کے نام پہ دیتے ہیں, وہ سارے کدھر جاتے ہیں, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. جی
جی بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو سائمہ آ گیا. آپ نے جو ہے وہ ایک جو مین پوائنٹ آپ ریز کرنا چاہتی ہیں کہ یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ فنڈز کس کو دے رہے ہیں اور کہاں پہ دے رہے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ جس علاقے سے رکھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہاں جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہیں پہ دیں. بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, سائمہ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اور یہ اوورسیز پاکستانیز تو یہی چاہتے ہیں. تو I will before I've got somebody else on the hold as well, and at the same time میں تمام اپنے جو ویورز ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سوری ہم آپ کی تمام کال نہیں لے سکتے ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کال لیں. لیکن ہمارے پاس مہمان بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, اطرت علی, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام میرے پاس ایک کال ہولڈ ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ again back to the issue of is that right way to deal with the immigration? Yeah, no, as I said, that's not the purpose of dealing with immigration. The real problem with immigration is the European migrants. And the real choice that people have is by supporting the Conservative Party. We're the only party that's actually offering a referendum on Europe. So the only party that will give you the option to opt out of Europe. Not the Labour Party, not any other party will not give you that. So I think that's what we as a community need to look at and need to focus on, what the real issue with immigration is, and it's around the European migration. You're promising us here you'll be taking these issues up. That's very nice of you. Thank you. The next one I'll be coming to you after this telephone call about the ladies. The ladies we see in the north, we don't see many ladies coming in the mainstream, in the parties we see. Like yesterday I was watching one of the video and there was one lady signing 700 men. So why the ladies are not coming, and you've been very much involved in the community? But let me just go to the caller first. When I come back to the I think that the caller we dropped the call, right? Okay. So نہیں, this is a real issue, a real problem. ہمارے لوگوں میں یہ بہت بڑی پرابلم ہے. جہاں بھی جائیں سیاسی کوئی بھی تقریب ہو جو وہاں پر زیادہ طور میل ڈومینیٹڈ ہوتا ہے, اور میرے لیے یہ مشکل ہوتا ہے ایک سیاستدان ہو کے it's very uncomfortable at times to go in such male environments. لیکن انشاءاللہ I've been trying to change that. تو لاسٹ ویک میرا لانچ ایونٹ تھا لاسٹ سنڈے کو سیڈر کورٹ میں. وہاں پر تقریباً 400 لوگ تھے, اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے دیٹ آپ وہ دیکھیں گے فوٹوز کلپس دیکھیں گے وہاں پر 50-50 اسپلٹ تھا. تقریباً 200 لیڈیز تھی وہاں پر. And I think that's been a real positive, and I think so many ladies have actually come out to support me. Particularly in the north, we don't see many ladies in the functions, and many days in the gathering we see one or two ladies. They should. تو ہر کسی نے یہ mention بھی کیا ہے that it was a first. It was very nice to see. But I think over the years this is something that I've been very active in trying to change. Let me just I've got a call waiting. Just this is the last call, so please very briefly please. Assalamu alaikum. سوری کال کٹ گئی تھی. گوہر الباز خان بول رہا ہوں. گوہر الباز صاحب میرے پاس I'm coming to the end of the program. I've got only 2 minutes left. جی just a quick one. امجد بشیر صاحب کے حوالے سے if he has defected, میں سمجھتا ہوں کہ یہ it's not good news. بس ایک واحد رہ گئی تھی BNP رہ گئی تھی جس میں وہ نہیں گئے, باقی تو میرے خیال میں ہر اچھا. thank you very much for your call again. ہمارے پاس ٹائم بالکل we are coming to an end now, right? Just before quickly, right, on that, what is your views on the freedom of speech? I think freedom of speech is a good thing, as is democracy and liberties, civil liberties. But with regards to freedom of speech, there is a very clear boundary, and there should be a very clear limit, and that boundary and that limit shouldn't be crossed. Freedom of speech, if it means insulting a religion, whichever religion that is, or causing hurt, anguish and upset, then I don't cast that as freedom of speech. Unacceptable. That's unacceptable. Right. Certainly, thank you very much. I think we're coming to an end of our program tonight. And you got a minute, if you like to just... there's lots of people are watching you there. If you like to just give your message to the audience, the viewers watching you.
I'd just like to say thank you very much for inviting me on the show, and तमाम जो viewers हैं उनका भी शुक्रिया for tuning in. And बस मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि I'm one of you, I'm a Muslim, I'm Pakistani, and I'm very fortunate to be representing Huddersfield. I feel very privileged and honoured to represent the people of Huddersfield. And I hope that on May the 7th, I can rely on your support, because my campaign is all around winning and change. I believe that with your help, I can win, and I believe that Huddersfield can change. Thank you very much, Ithrat Ali, being in my program today, and hope to will see you again sometime. Inshallah, it's a pleasure to be here. Thank you very much. Thank you very Thank much. you very much. जी नाज़रीन, तो आपने जो है वो प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम भी देखा, बाबर अवान साहब से भी हमने काफ़ी तफसील से बात की है, और इतरत अली हमारी गेस्ट जो स्टूडियो में आई थी वो कंजर्वेटिव की कैंडिडेट हैं फ्रॉम हडर्सफील्ड, शी वाज हियर एज वेल. आपने उनका भी सुना है, उनकी बातें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, और शी इज़ प्रॉमिसिंग अस हियर ऑन द टीवी टुडे. शी विल बी taking some of the very important issues which the Pakistani community and the Asian community in fact is facing, and at the same time I would really appreciate the Babar Awan, the offer he made in my program about giving half an hour for the community, for the overseas community, overseas Pakistanis, free of cost. We really appreciate that, and inshallah we'll start working on that and we'll get that on board sometime. Thank you very much everybody watching us tonight again. Nasir Malik from Prime TV Studio, Manchester. Assalamu alaikum.